باوجود ڈاکٹر صاحبہ سیاسی اور سیکیورٹی جو عدم استحکام اور چیلنجنگ صورتحال پاکستان میں رہی ہے، حالیہ واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے آج ایس سی او سمٹ کا انعقاد ہونا اور دیگر ممالک کے وفود کی اس میں شرکت کرنا آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس کی سمبولک اہمیت زیادہ ہے یا پھر آپ سمجھتی ہیں اس سے زیادہ اچیو کر سکتا ہے پاکستان اس میزبانی سے؟ میرا خیال ہے اس کی اہمیت آپٹکس کے حوالے سے زیادہ ہے. سبسٹنس ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا بیکاز ابھی وہ سمٹ شروع نہیں ہوئی، لیکن آپٹکس تو ظاہر ہے اس کے پازیٹیو ہیں پاکستان کے لیے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے جو 10 ممبر اسٹیٹس ہیں، 10 کے 10 کو بائی روٹیشن موقع ملتا ہے ہوسٹ کرنے کا سمٹ، اور اس دفعہ پاکستان کی باری تھی اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اور واقعی ہوسٹ کرنے سے میرا خیال ہے جو سگنل دنیا میں جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ضرور ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس کے باوجود کہ اس کو بہت سارے ڈومیسٹک چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے. سمٹ بہت سالوں سے پاکستان مختلف آرگنائزیشن کی سمٹ ہوسٹ تو کرتا رہا ہے، تو یہ ایک اور ہے سمٹ جو کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. جو ہمیں جن جو اقدامات کرنے پڑے نیشنل لیول اسلام آباد میں چھٹیاں دے کے سرکاری اور سیکیورٹی کے اعتبار سے، ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا ڈاکٹر صاحبہ. لیکن ایجنڈا کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. اس کے مطابق ایک اہم چیز جو ہم نے دیکھی کہ یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ یک طرفہ سینکشنز جو ہے، پابندیاں، وہ عالمی معیشت کے اوپر اثر ڈال رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ایک اتفاق رائے یا ایک اسٹرانگ میسج اس حوالے سے بھیجا جا سکتا ہے؟ کنسرن کرتا ہے یہ ان ممالک کو جو اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ روس ہے، ایران بھی اس میں اب بطور رکن شریک ہے اس بار. دیکھیں، جو ایس سی او کی تنظیم ہے نا، اس کے 2 لیولز ہیں. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سمٹ ہوتی ہے، ایک ہیڈ آف گورنمنٹس ہوتی ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ سمٹ میں پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل اور اس قسم کے ایشوز ریز ہوتے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. اور جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان، اس میں معاشی ایشوز، انرجی، ٹریڈ، کلچرل کوآپریشن، کلائمیٹ چینج، اس قسم کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں. تو اس وقت اس سمٹ سے اس کے ایجنڈا یا اس کے مینڈیٹ میں کوئی سیاسی میسج بھیجنا نہیں ہے، شامل نہیں ہے اس میں. صحیح. سو اب بھارتی وزیر خارجہ کے وزٹ کے اس دورے کو آپ کس طریقے سے، اس میں شرکت کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ بالخصوص میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، پرائم منسٹر کی طرف سے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کل چینی وزیر اعظم کو جو ہے وہ ریسیو کیا گیا. وفاقی وزراء کی طرف سے دیگر جو وفود آ رہے تھے ان کو کیا گیا. لیکن جو بھارتی وزیر خارجہ آئے ان کے لیے فارن آفس کے ایک عہدیدار وہاں پر پہنچے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ سفارتی پروٹوکول کے اعتبار سے آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اور ان کا وزٹ کرنا پاکستان اور پرائم منسٹر کا نہ آنا بھارتی، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کا یہاں آنا اس کی کیا اہمیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود اس چیز کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ یہاں ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، اور ان کو باہمی کانٹیکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی یہ توقع تھی کہ ان کے یہاں آنے سے جو برف ہے ہمارے 2 ملکوں کے درمیان وہ پگھل جائے گی کسی طرح سے، تو وہ تو نہیں ہونے والا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے بھی وزیر خارجہ پچھلے سال جب گئے بھارت، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید برف پگھلے گی اور جو فروزن ریلیشن شپ ہے وہ کسی طرح سے ٹینشنز ایز ہوں گی. تو اس کا تو الٹا ہی اثر ہوا، بیکاز آپ کو یاد ہوگا جس قسم کی سٹیٹمنٹس دونوں وزیر خارجہ نے دیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے ملکوں کے خلاف، تو اس سے تو ٹینشنز میں اضافہ ہوا تھا، کوئی کمی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ جے شنکر نے خود اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہی ول کنڈکٹ ہمسیلف، مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں ہے مگر انہوں نے کہا کچھ ایسا امپریشن دیا کہ کوئی اس طرح کی چیز وہ نہیں کریں گے جس سے کہ وہ ہوسٹ کو جو کہ پاکستان ہے امبیرس کریں. جہاں تک پروٹوکول کا تعلق ہے وہ تو پھر آپ، میرا خیال ہے وہ بہتر ہے فارن منسٹری سے پوچھیں کہ جس لیول پہ وہ ریسیو ہوئے، کیا ظاہر ہے اس کا فیصلہ کیا حکومت نے. اور میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں ہمیشہ میوچل ہوتی ہیں. جب ہمارے جاتے ہیں منسٹرز تو وہ بھی
اسی طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اور ہم بھی پھر اسی طرح سے کرتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف میوچویلٹی اینڈ ریسپروسٹی built into this. So اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انوکھی بات ہے یا کوئی نئی چیز ہے. It's not, certainly not breaking news. آپ کے لیے غیر معمولی بات نہیں ہے. اچھا، اب تعلقات کے حوالے سے سرکاری سطح پہ تو ہماری طرف سے بھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں ہوا. بھارت نے بھی، جس طرح آپ نے ذکر کیا واضح کر دیا تھا، لیکن فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ضرور ایک خواہش کا اظہار ہوا، اور یہ ان کی ایک پرانی پالیسی ہے. وہ ہمیشہ سے اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات ہونے چاہیے، بالخصوص ٹریڈ ہونا چاہیے. کتنی قابل عمل میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے موجودہ صورتحال میں؟ اول تو یہ کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیٹ، ریاست یا گورنمنٹ کی پالیسی ریفلیکٹ نہیں کرتے. یہ ان کے ذاتی ویوز ہیں. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کسی دو ملکوں کے درمیان اگر تعلقات تناؤ کا شکار ہوں تو اس میں دونوں طرف سے کہتے ہیں تالی بجنی چاہیے، تو یک طرفہ نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کا بار بار اظہار کرنا، چاہے جو بھی کرے کہ جی ہم چاہتے ہیں، لیکن اس طرف سے کوئی اس طرح کی آواز نہ اٹھے، تو میں سمجھتی ہوں وہ مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں میوچول بیسس پہ ہوتی ہیں اور دو طرفہ اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر دو طرفہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو کوئی ایسا امپریشن دینا چاہیے کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں کہ ہماری سے بات چیت شروع کریں. پاکستان ول ناٹ بیگ انڈیا فار اینی ٹاکس. آئی تھنک یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ نے تو کم از کم کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا، اور انہوں نے ٹھیک کیا. حال ہی میں آپ نے دیکھا ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی تھی اس میں پرائم منسٹر مودی نے کس قسم کی باتیں کی تھیں پاکستان کے بارے میں. جے شنکر نے خود کس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں حال ہی میں، ناٹ لانگ اگو، accusing پاکستان of all sorts of things including on terrorism. تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف سے ہمیں اس طرح سے کنڈیم کیا جا رہا ہے، ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنے سخت الفاظوں میں، اور ہم بالکل ان کے سامنے کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے. اس طرح نہیں ہوتا. It has to be mutual and it has to be based on mutual respect. It cannot work unilaterally. میاں صاحب کے اس بیان کی اس لیے اہمیت ہو جاتی ہے کہ جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے اس جماعت کے وہ سربراہ ہیں، اور کئی بار پارٹی کی طرف سے بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یقیناً انہوں نے انفرادی طور پہ گفتگو کی تھی. ڈاکٹر صاحبہ، اور بھارت کے حوالے سے یہ کتنا سیٹ بیک تھا؟ اب انٹرنیشنلی وہ تو بہت سے بیانات پاکستان کے حوالے سے دیتے رہے اور الزامات بھی لگاتے رہے اور اپنے گریونسز بھی سامنے رکھتے رہے، لیکن ان کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے جو کینیڈا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات جس نہج کے اوپر پہنچ گئے، جس نوعیت کے الزامات وہ لگاتے تھے آفیشلی کینیڈا کی طرف سے ان کے سفارتکاروں کو معطل کر کے بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے. یہ اس وزٹ سے پہلے ایک بڑا سیٹ بیک تھا بھارت کے لیے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ابسا. یہ واقعی بہت ہی بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے، بیکاز کینیڈا جیسا ملک اور جس قسم کی کھلے الفاظوں میں پرائم منسٹر ٹروڈو نے بیان کیا ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس وہاں کیا کرتے رہے ہیں اور کن چیزوں میں ملوث رہے ہیں، کرمنل ایکٹس میں یا ایکٹیویٹی میں، اور پھر ان کو اس طرح سے ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی سیریس چیز ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان. سو یس، اٹس اے ہیوج سیٹ بیک، ہیوج امبیرسمنٹ فار انڈیا. اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، میں اس موقع پہ آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ بھارت کے حوالے سے ایک یہ تاثر رہتا ہے، جے شنکر صاحب اس پہ بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کہ اور اس کو اپنی اسپیشلٹی کے طور پہ بتاتے ہیں کہ بھارت اپنے تعلقات کو بیلنس کر رہا ہے دنیا کے ساتھ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے کہ ویسٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوں، یا یہ رکن ممالک سب کو کیٹر کر رہا ہے بھارت؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے یہ بڑی ہپوکریٹیکل پوزیشن ہے، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ چین کے ساتھ ان کی کانفرنٹیشن چل رہی ہے، چین کے ساتھ پرابلمز ہیں ان کی، اور دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ بیلنس کر رہے ہیں. تو بیلنس کہاں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ تو فرملی امریکہ کے کیمپ میں ہیں اس وقت. آپ نے دیکھا ہے جو انہوں نے پوزیشن بھی اختیار کی ہے، مثال کے طور پہ فلسطین پہ، غازہ پہ، وہ بالکل کانٹری ہے ٹو دا پوزیشن جو کہ انڈین گورنمنٹ کی ہوتی تھی پہلے. اور وہ کس لیے کی ہے؟ انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ تو بالکل ایک ہپوکریٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بڑا بیلنس کر رہے ہیں. کون سا بیلنس کر رہے ہیں؟ یہ ضرور ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا از اے بگ اکانومی، اٹس اے بگ کنٹری. ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے،
اور اس حوالے سے بہت سارے ملک ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ جو کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور بڑھانا بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں، بیلنس تو بالکل مجھے نظر نہیں آ رہا. ان کے جو ووٹس ابھی ریسنٹلی یو این جنرل اسمبلی میں تھے، اگین پیلسٹائن پہ، غازہ پہ، وہاں پر بھی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، ابسٹین کیا انہوں نے ایسے ریزولوشنز پہ جس پہ کہ ماضی میں وہ ہمیشہ اس کے لیے ووٹ کرتے تھے. تو یہ تو بالکل ہی فارملی امریکہ کے کیمپ میں، کم از کم پرائم منسٹر مودی کے نیچے تو بھارت کی فورن پالیسی بہت تبدیل ہوئی ہے، اور وہ تو اس وقت فرملی ان دی امریکن کیمپ ہے، اور ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ جو کنٹین چائنا پالیسی ہے وہ تو بڑی خوشی سے کاؤنٹر ویٹ بنے ہیں ٹو کنٹین چائنا. اور ڈاکٹر صاحبہ اب جب حکومت سے بات کرتے ہیں، ہمیں ایک واضح طور پہ کئی عرصے سے ایک جھکاؤ چین کی طرف نظر آتا ہے، اور اب اس کا اظہار بھی بالخصوص جس اعتماد کا اظہار چائنا نے کیا اس موقع پہ پاکستان آ کے، جو جس قسم کے سیکیورٹی کے اعتبار سے واقعات پیش آئے. سو یہ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ہمارا IMF کے اوپر بھی بہت انحصار ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو بیلنس کرے یا ایک واضح پوزیشن اپنائے؟ اب پاکستان کی تو پوزیشن واضح ہے. پاکستان کی پوزیشن میں کوئی لیک آف کلیئرٹی نہیں ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے، اور پاکستان نے کلیئر کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار کیا ہے، کہ وہ کسی اس ایسے کولیشن کا حصہ نہیں بنے گا جو کہ اینٹی چائنا ہو. تو یہ بات کرنا کہ جی بیلنس تو ہوتا ہے دو ایسے ملکوں کے درمیان جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں اور مفاد ایکول ہوں. ایکول تو نہیں ہیں. ہمارے مفاد جو ہیں چائنا کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہیں، امریکہ کے ساتھ بالکل مختلف ہے. اس وقت امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہماری بہت ہی لو لیول پہ ہے. امریکہ ہیز شون نو انٹرسٹ آفٹر اٹس ودرول فرام افغانستان ان پاکستان. یہ تو ایک فیکٹ ہے. باہمی تعلقات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے ہمارے امریکہ کے حوالے سے. سو بیلنس کون سا بیلنس؟ میرا خیال ہے ایک یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک نارمل اسٹیبل ٹریک پہ رکھنا پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان اسٹریٹجک پرائیورٹی is China, not America. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.